جب تلوار سے شہر فتح ہوا مگر دلوں میں فتنے جاگ اٹھے، جب صلیبی باہر سے اور اپنے اندر سے دشمن بن گئے، تب صلاح الدین نے ثابت کیا فتوحات صرف جنگ سے نہیں، بصیرت اور عدل سے قائم رہتی ہیں۔ اسلامی لشکر کی تکبیریں گونج رہی تھیں، اسکلان کے دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ صلاح الدین نے صلیبیوں سے وہ قلعہ چھین لیا جو برسوں سے ان کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر یہ فتح ایک نئے امتحان کا آغاز تھی۔ نور الدین زنگی کے بھائی ملک مادود نے مطالبہ کیا کہ اسکلان اسے دیا جائے۔ صلاح الدین بڑا جگرا کر کے اسکلان اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور نکلتے ہیں ایک نیا شہر بسانے، ایک ایسا شہر جو ایمان، عدل اور علم کا مرکز بنے۔ مگر اس فیصلے نے صلیبیوں کو چکنا کر دیا۔ ملک مادود نہ تو صلاح الدین کو اسکلان دینا چاہتا ہے اور نہ نیا شہر آباد کرنے دینا چاہتا ہے۔ صلاح الدین نے اسکلان تو فتح کر لیا، مگر زندگی کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ بورو قبیلے کے کاراتگن نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ صلاح الدین کہتے ہیں مسیحوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے، وہ امن و امان سے رہیں گے، ان کے مال و جان سب محفوظ رہیں گے۔ اور کاراتگن سے کہتے ہیں مال غنیمت تمہیں ہم دیں گے، ہم عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نور الدین مسیحی کمیونٹی سے کہتے ہیں تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو، تجارت کرو، عدل و انصاف، امن و سکون سے رہو۔ یہ ذمہ داری نور الدین زنگی کی ہے۔ ملکہ ان کی ہر طرح کی مدد کرتی ہے۔ نور الدین صلاح الدین کو دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری فتوحات جاری رکھے، اسکلان میں نظم و ضبط قائم رکھو، یہ سنگ بنیاد ہے۔ بورو قبیلے سے جا کر ملاقات کرو۔ نور الدین کہتے ہیں میرا وعدہ تھا اسکلان حاصل کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری اسکلانیوں کو دی جائے گی۔ سریا کیا آپ یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟ امیر منصور اور خلیل تو شہید ہو گئی ہیں۔ سریا کہتی ہیں اسکلان بہت اہم ہے، یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے اس کو فتح کیا ہے وہی اس تخت پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ سریا کی پھوپھو آسماں اس بات پر ناراض ہوتی ہیں۔ نور الدین صلاح الدین کو اسکلان کا امیر بنا دیتے ہیں۔ اسی اثناء میں شیر کو بتاتے ہیں صلیبیوں کی ایک بڑی فوج ہماری طرف آ رہی ہے۔ صلیبیوں کے مدد کرنے والے یہود قوم تھی، اب اسرائیلی یہودی بھی صلیبیوں کے ساتھ مل گئے۔ یہودیوں کا سردار ابراہیم اپنی فوج سے کہتا ہے مسیحی اور مسلمان آپس میں برسر پیکار رہیں گے اور ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہودی بنائیں گے اپنی حکومت اور یروشلم بنے گا دارالخلافہ۔ یہودی سردار یورپ کے صلیبیوں کو اکٹھا کرتا ہے، صلیبی فوج کا کمانڈر گریگول کو بنا دیتا ہے، غزہ میں جنگ کی تیاری اور تباہی کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہودی سردار ابراہیم کہتا ہے پہلے غزہ سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کرو۔ ملا عمر صلاح الدین کی رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں حدیث کے مطابق آپ نے اسکلان فتح کیا، اب غزہ میں ہونے والے ظلم کو بھی آپ ہی روکیں گے۔ صلاح الدین اسکلان کی ذمہ داری سریا کو دے کر غزہ چلے جاتے ہیں۔ گریگول غزہ میں مسلمانوں کی نماز پر پابندی لگاتا ہے اور قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ کچھ یہودی گریگول کو مسلمانوں کا قتل عام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ابراہیم کہتا ہے جو مسلمانوں کی حمایت کرے وہ اصل یہودی نہیں ہو سکتا، اور اپنے ہی یہودیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ غزہ کے مسلمان فرار ہوتے ہیں، صلیبی ان کا پیچھا کرتے ہیں، مگر صلاح الدین انہیں بچا کر اسکلان میں آباد کر دیتے ہیں۔ ابراہیم پلان بناتا ہے صلاح الدین غزہ فتح کرنے آئے گا تو ادھر اسکلان چھین لیا جائے گا۔ صلیبی فوج کو اسکلان روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جب صلاح الدین پہنچے گا تو اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھے گا۔ صلیبی فوج اسکلان پر حملہ کر دیتی ہے۔ ایک شخص چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر مدد کرتا ہے۔ سریا کے پوچھنے پر بتاتا ہے میں موصل کا شیر ہوں۔ صلاح الدین جب اسکلان آتے ہیں تو تمام صلیبی فوجیوں کی لاشیں ستونوں کے ساتھ بندھی تھیں۔ سریا بتاتی ہے صلیبیوں نے حملہ کیا، ایک شخص نے مدد کی، وہ اندر آپ کا منتظر ہے۔ صلاح الدین اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں مادود چچا؟ وہ شخص کہتا ہے نہ تو میں تیرا چچا اور نہ تو میرا بھتیجا۔ شکار حملہ کرتا ہے جب شکاری غافل ہو، اب میں اسکلان کا حاکم ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں نے کبھی شہزادہ ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے ہمیشہ سے ایک عظیم مقصد کے لیے زندگی وقف کر رکھی ہے۔ اس وقت غزہ، یروشلم، القدس کو ضرورت ہے،
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم جاؤ جنگ کی قیادت کرو، تم شہزادہ ہونے کے بہت مزے لے چکے ہو، اور میں نور الدین سے ملنے جا رہا ہوں، اور دیکھو میرے آنے تک کوئی تخت پر نہ بیٹھے گا، تمہیں سزا ملے گی کہ دشمن یہاں کیا کر رہے تھے۔ شیر کو نور الدین کو تمام حالات سے آگاہ کرتے ہیں کہ ملک مادود آ جاتے ہیں۔ لوگ شہزادہ مادود کو ویلکم کہتے ہیں، اور وہ نجم الدین کو کہتا ہے تمہیں صلاح الدین کے معاملے میں ایک بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، تم نے ہمارے خون میں ملاوٹ کی غداری کی ہے۔ پھر وہ نور الدین سے ملتا ہے اور 2400 لوگوں کا سلام پیش کرتا ہے اور قیمتی تلوار بطور تحفہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تلوار اور دستہ سونے کا ہے، میں نے خود بنائی ہے، اللہ کرے فتوحات کے دروازے کھل جائیں۔ پھر کہتا ہے ایوب جیسے بحیثیت شخص کے بیٹے کو آپ نے اپنا بیٹا کیوں بنایا؟ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے بہت سے عمرا اور وزراء کے اعتبار سلطنت سے اٹھ گیا ہے، ضروری ہے انصاف بحال کیا جائے۔ نور الدین کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے؟ مادود کہتا ہے اسکلان، صلاح الدین اسکلان کو نہیں سنبھال سکتا، جب میں وہاں پہنچا تو صلیبی حملہ کر چکے تھے، اگر میں نہ پہنچتا تو اسکلان پر صلیبی قبضہ کر لیتے۔ نور الدین کہتے ہیں تمہیں صرف اسکلان کی فکر ہے؟ مادود کہتا ہے ایوبی خاندان کو جلا وطن کیا جائے، ایک دمشق کا حاکم ہے، دوسرا سپہ سالار اور تیسرا امیر، ساری ریاست ان کے قبضے میں ہے۔ نور الدین بہت برہم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایوبی خاندان کا خون ہے اس ریاست کی جڑوں میں، نہ تو ایوبی خاندان جلا وطن ہوگا اور نہ صلاح الدین سے اسکلان لیا جائے گا۔ مادود نور الدین کو دھمکی دیتا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو ملک کا امن و امان قائم رہے گا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اگر قبول نہیں کرتے تو سلطنت کے دوسرے عمرا آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں گے۔ اتنے میں نگہبان بتاتا ہے ملکہ وکٹوریہ آئی ہے۔ نور الدین خود باہر آتے ہیں۔ مادود کہتا ہے تمہارے سپاہی مار کر مزہ آیا مجھے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے بھائی سلطان سے بات کرو۔ وکٹوریہ کہتی ہے حج کے راستے ہم نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں اور یروشلم میں کوئی مسلمان عبادت نہ کرے گا، اگر آپ امن و امان چاہتے ہو تو اسکلان واپس کرو، 1,00,000 سونے کے سکے تاوان کے طور پر، اور ہماری برتری قبول کرو۔ نور الدین یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے تو پھر اپنی فوج جمع کرو، اپنے بھائی شیر کو بھی لے آؤ، اب دیکھتی ہوں کیسے میرے آدمیوں کو لٹکاتا ہے۔ یروشلم کی ملکہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں بتا رہی ہوں، نہ کوئی تمہارا تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا، نہ کوئی مسلمان حج کرنے جا سکے گا، کسی کی بھی زندگی اب محفوظ نہ رہے گی، یاد رکھنا، اور چلی جاتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں مسلمان مظلوموں کے سامنے رتبوں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اسکلان شیر کو دے دو، میں غزہ کے قریب ایک نیا شہر بناؤں گا، آپ اجازت دیں۔ شیر کو کہتا ہے میری تلوار واپس لے لیں۔ نجم الدین کہتے ہیں اس نئے شہر میں ایوبی خاندان آباد ہوگا۔ نور الدین کہتے ہیں میں اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تمہارا یہ فیصلہ غلط ثابت نہ ہو۔ صلاح الدین ترک قبائل کو عصمت خاتون کے خیمے میں مدعو کرتے ہیں اور انہیں نئے شہر میں آباد ہونے کی پیشکش کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ ہم غزہ کے کنارے اپنا نیا شہر آباد کریں گے اور اس طرح سے ہم غزہ کو حاصل کر پائیں گے، اور غزہ کو حاصل کرنے کے بعد ہم یروشلم کو حاصل کریں گے۔ ادھر ملک مادود عصمت کے بھائی کاراتگن کو ملتا ہے اور اسے بہت سا سونا دے کر لالچ دیتا ہے کہ صلاح الدین کے ساتھ متحد نہ ہونا، یہ سونا لے جاؤ اور تمام قبائل میں تقسیم کر دو۔ کاراتگن قبیلے جاتا ہے، جرگہ جاری تھا، وہ کہتا ہے ہم صلاح الدین کے ساتھ متحد کیوں ہوں، اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہے۔ پھر سرداروں کو سونا دکھاتا ہے اور کہتا ہے آپس میں بانٹ لیں۔ کاراتگن کہتا ہے صلاح الدین کے پاس نہ مال ہے نہ اسباب، صرف خیالات پر، ہم غزہ میں جا کر صلیبیوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ کچھ سردار سونا دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں مجھے بکنے والوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک ترک سردار آتے ہیں اور کہتے ہیں میں صلاح الدین آپ کے ساتھ ہوں۔ یروشلم کی فتح کا جذبہ جو آپ میں ہے وہی جذبہ میرے دادا میں تھا، وہ یروشلم کی فتح میں شامل تھے۔ آس بن عمر۔ پھر وہ ایک ڈھال صلاح الدین کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈھال میرے دادا کی ہے۔ صلاح الدین نے یہ بشارت خواب میں دیکھی تھی کہ انہیں آس بن عمر کی تلوار دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج میں مکمل ہو گیا ہوں۔ صلاح الدین اپنے نئے شہر کی تعمیر میں مصروف تھے۔ صلاح الدین کنواں کھودتے ہیں، زمین سے پانی نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نئی سرزمین کا پانی ہمیں سیراب کرے گا، یہ مظلوموں کی پناہ گاہ ہوگا، ہم اس سرزمین کو اس پانی سے سیراب کریں گے اور سرسبز کر دیں گے، یہ عالم اسلام کا مرکز ہوگا، یہ ہماری ڈھال ہوگا، یہ نئی فتوحات کا آغاز بنے گا۔
یہودی سردار ابراہم گریگول کو کہتا ہے صلاح الدین کے اتحادی قبیلے کو مار ڈالو، اس کے پیاروں کو قیدی بنا لو، اور ترک قبیلہ نئے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ گریگول نے حملہ کر دیا اور ترک سردار کو قتل کر دیا اور باقیوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور بہت تشدد کیا۔ وکٹوریہ صلاح الدین کے پاس نئے شہر میں آ کر کہتی ہے نور الدین اور عصمت خاتون کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، مگر تم ضد پر اڑے ہوئے ہو، صبح تک یہ حدود خالی کر دو ورنہ تمہارے ساتھی مار دیے جائیں گے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو قید سے بچانے کے لیے غزہ جانے کا پلان کرتے ہیں، مگر غزہ پر سخت پہرا تھا۔ وہ غزہ سے آنے والے پناہ گزینوں میں سے ایک دیوانے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ دیوانہ کہتا ہے ایک شرط پر خفیہ راستہ بتاؤں گا، اگر آپ اپنے ساتھیوں کو آزاد کرانے کے بعد مظلوموں کو بھی آزاد کرائیں گے۔ وہ دیوانہ جس کا نام خضر تھا صلاح الدین کا ساتھ دیتا ہے۔ صلاح الدین اس دیوانے کے کہنے پر ایک گڑھا کھودتے ہیں، اس کے نیچے ایک دروازہ تھا اور وہ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک لمبی سرنگ تھی جو غزہ جاتی تھی۔ گریگول اس خفیہ راستے میں خنجر فرش میں گاڑ دیتا ہے، جیسے ہی کوئی اس میں پاؤں رکھے گا وہ مر جائے گا۔ جب صلاح الدین اور اس کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں تو دیوانہ اپنی جان دے دیتا ہے اور صلاح الدین اور ساتھی باہر آ جاتے ہیں۔ ابراہم اور گریگول ایسی چال چلتے ہیں کہ صلاح الدین ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ ابراہم انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، اس کے پاس اہم معلومات ہیں۔ وہ کہتا ہے صلاح الدین کے پاس اہم معلومات ہیں، وہ لے کر اس کو قتل کریں گے۔ باقی ساتھی اس سرنگ کے راستے سے باہر آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ صوفیہ اسے قید خانے سے آزاد کرا دیتی ہے۔ کاراتگن صندوق میں چھپ کر غزہ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ کاراتگن وکٹوریہ کو ہراساں کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی آپا کا بدلہ لینا ہے، تم لوگوں نے میرے قبیلے پر حملہ کیا، میری آپا پر تشدد کیا۔ وہ صلیبی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک چرچ میں جا نکلتا ہے، چرچ کے عملے کو قتل کر کے پادری کا لباس پہن لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چرچ کے باقی خدمتگاروں کا لباس پہن لیتے ہیں۔ نور الدین مادود سے کہتے ہیں تمہیں کاراتگن کو آفر کرنے اور ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ مادود کہتا ہے آپ کا کوئی جانشین نہیں ہے اور میرے بیٹے جانشین ہیں، اس لیے فیصلے میں کروں گا۔ نور الدین کہتے ہیں مادود تمہاری وجہ سے صلاح الدین مشکل میں آ گیا ہے۔ مادود کہتا ہے صلاح الدین کو واپس بلا لیں، وہ جگہ اور اس حدود کو خالی کر دے، وہ نیا قبیلہ اور نیا شہر بنانے سے باز آ جائے۔ مگر نور الدین کہتے ہیں کہ صلاح الدین وہیں رہے گا، اسی قبیلے میں، اور نیا شہر بنائے گا۔ صلاح الدین کو گریگول پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ صلاح الدین کو قتل کر دے، مگر ابراہم کہتا ہے جب تک اہم معلومات میں حاصل نہ کر لوں اس کو ہرگز قتل نہیں کرنا۔ گریگول اسے صرف ایک رات کا وقت دیتا ہے اور کہتا ہے آج رات میں جو معلوم کرنا ہے کر لو، کل میں اسے قتل کروں گا۔ ابراہم کو صوفیہ پر شک ہو جاتا ہے۔ ابراہم صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کسی نامعلوم جگہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین رستے میں نشان چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ انہیں ڈھونڈا جا سکے۔ صوفیہ یہ خبر سرحدی غازیوں کو دیتی ہے کہ جہاں جہاں سے صلاح الدین گزرے ہیں وہاں وہاں کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کے ساتھی انہی نشانات کو فالو کرتے ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ نور الدین کو جب صلاح الدین کے قید ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنی فوج کے ساتھ غزہ جاتے ہیں، وکٹوریہ اور گریگول سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ صلاح الدین کو آزاد کرو۔ گریگول اور وکٹوریہ صلاح الدین کی آزادی کی شرط رکھتے ہیں غزہ کے قریب جو قبیلہ بنایا جا رہا ہے اسے وہاں سے ہٹا لو تو ہم صلاح الدین کو آزاد کر دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا صوفیہ گرفتار ہو جاتی ہے، کیا صلاح الدین اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں، کیا وہ اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں گے، کیا وہ اس طاقت کا پتہ لگا لیں گے جو صلیبیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔